گئی کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے مار نہیں پیار کی پالیسی بہتر ہوتی ہے. مار نہیں پیار، اس لیے کہ سزا دینے سے غلطی ختم نہیں ہوتی، بچے میں غلطی چھپانے کی عادت پکی ہو جاتی ہے. وہ ماں باپ سے غلطی چھپاتا ہے، سپلٹ پرسنالٹی بن جاتا ہے. سزا دینے سے بچہ محتاط ہو جاتا ہے، وہ دیانتدار نہیں بنتا. So punishment can control misbehavior, but it cannot reduce the desire to misbehave. مار کے باوجود مس بہیو کرنے کی ڈیزائر اسی طرح رہتی ہے. ہاں، بعض بچوں میں مار کی وجہ سے رد عمل کے طور پہ پڑھائی میں دلچسپی ختم ہوتی ہے. وہ کم گریڈ میں نمبر لے کر ماں باپ کو ستاتے ہیں اور اپنے آپ کو ونر محسوس کرتے ہیں. دیکھا، مجھے مارا تھا، اب میں نے آپ کو پریشان کیا نا. گھر کے کاموں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. سزا دینے سے بچے کے دل میں بڑوں پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. کچھ عادتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ناخن کاٹنا، برے خواب دیکھنا، رات میں پیشاب نکل جانا، بچے کو نیند میں مشکل ہونا، بچے کے اوپر ڈپریشن کی کنڈیشن ہونا، سر درد ہونا. یہ تمام سمپٹم مار کی وجہ سے بچے کے اندر آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے بچے کو پرورش کرنے کی تعلیم دی. یہ سلسلہ پڑھنے کا بچپن سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے. قربان گئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ 1400 سال پہلے آپ نے بتلا دیا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. چنانچہ تعلیم پانا بچے کا بنیادی حق ہے. 1959 میں UNO میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم کا ملنا ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے. اور غور کیجئے کہ نبی اسلام نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد ہے بچے کے دل میں علم کی محبت ڈال دینا، علم کی جستجو، تھرسٹ آف نالج اس کے اندر ڈال دینا. جس بچے کے دل میں تھرسٹ آف نالج پڑ گئی، گویا اس کو تعلیم بنیادی مل گئی. والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ بچے کے اندر تھرسٹ آف نالج پیدا کر دیں، بچے کے لیے تعلیم کو محبوب بنائیں. ماں باپ بچے کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا وقت ہوتا ہے. ماں بچے کو جو گھر میں پڑھاتی ہے وہ بھی انفارمل ایجوکیشن کا حصہ ہوتا ہے. اس ایجوکیشن میں ٹیچر کا کردار کیا ہے؟ ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، موٹیویٹر ہوتا ہے، تاکہ بچہ شوق کے ساتھ علم کو حاصل کر سکے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے جو برین کی گروتھ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوچنے کے لیے ایک بات کہ اللہ رب العزت کے ہاں 4 کا عدد اور 7 کا عدد یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. تو یہ 7 کا سائیکل انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے. خاص طور پر جو پہلے 7 سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں. عورتیں اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں.
کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین کی گروتھ فزیکلی تو ہوتی ہے، مگر میچورٹی نہیں ہوتی. وہ میچورٹی 7 سال میں جا کر آتی ہے. اب بچپن سے لے کے برتھ سے لے کے 2 سال تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرماننٹ میموری کام کر رہی ہوتی ہے. تو بچہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے. اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں. کمپیوٹر میں میموری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کو ریم کہتے ہیں، رینڈم ایکسیس میموری. ایک کو روم کہتے ہیں، ریڈ اونلی میموری. وہ جو روم ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے. چنانچہ انسان کا دماغ ابتدا میں بچپن میں صرف اس کے اندر روم ہوتی ہے. جو آ رہی ہے پرماننٹ میموری کا حصہ بن رہی ہے. جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن بچے کے ذہن میں ساری عمر رہتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو 55 میں بھی نہیں بھولتی، کہ وہ پرماننٹ میموری میں چلی جاتی ہیں. پھر جب بچہ گرو کرتا ہے تو 7 ایئر میں جا کے اس کے اندر ریم کی میموری بلٹ اپ ہو جاتی ہے، اور بچے کے اندر اتنی میچورٹی آ جاتی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے. اب جو انفارمیشن آتی ہے وہ پہلے ریم میں آتی ہے، بچہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی پرماننٹ میموری میں جاتی ہے. تو جب تک بچے کے اندر ریم ڈیولپ نہیں ہو جاتی، بچے کا ایکسپوئر غلط چیزوں کے سامنے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے سائنسدانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ 2 سال سے پہلے بچے کے سامنے سکرین نہیں لانی چاہیے، چاہے کمپیوٹر کی ہو، چاہے آئی پیڈ کی ہو، چاہے سیل فون کی ہو. کیوں؟ کہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے، ان کو لڑتے دیکھتا ہے، تو لڑنا اس کی فطرت بن جاتی ہے. جس طرح کارٹون میں الٹے سیدھے بولتے ہیں، اس طرح بولنا اس کی فطرت بن جاتی ہے. اب ماں باپ ابتدا میں غلطی خود کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ بچہ ہماری بات سمجھتا نہیں. بھئی آپ نے اس کو شروع میں سمجھایا کیا ہے؟ روش ان روش آؤٹ. جب گند بھرے گا تو گند ہی باہر نکلے گا. اس لیے حد الوسع کوشش کریں کہ 2 سال کی عمر تک تو بچہ سکرین دیکھے ہی نہ، یا جتنا کم سے کم دیکھے. یہ نہیں کہ ماں مصروف ہے فون پہ اور بچے کو وہ سکرین پہ بٹھا دیتی ہے اور بچہ 6 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. 0 سے 2 سال تک کی عمر وہ بہت اہم ہے کہ بچے کے فلٹر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوتے. جو آتا ہے بچے کے ذہن میں پرماننٹ میموری بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2 سے لے کے 5 سال تک کی عمر، یہ بچے کے اندر اس کے فلٹر ڈیولپ ہونے کی عمر ہے. اس میں بچے کو ماں پڑھائے، مگر جو باہر کا انٹریکشن ہے اس سے حد الوسع بچائے. چونکہ یہ بچہ جائے گا اسکول میں اور وہاں جا کر دوسرے بچوں سے گالیاں سنے گا، بری باتیں سنے گا، گانے سنے گا، کیا کیا سنے گا، تو یہ فلٹر تو کر نہیں سکتا، لہذا وہ گند بھی بھر جائے گا. اسی لیے سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ بچے کے پڑھنے کی صحیح عمر کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ 5 سال سے لے کے 7 سال کے درمیان اتنے فلٹر سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس پر جرمنی کے اندر کوئی 3000 بچوں پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جن بچوں کو 5 سال میں پڑھنا ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو 7 سال میں پڑھنا ڈالا گیا، تو 20 سال کی عمر میں جا کے 5 سال پڑھنے والے بچے وہ پیچھے رہ گئے تھے میموری کے اعتبار سے. 7 سال والے بچے ان سے بہت بہتر پرفارم کرتے تھے. تو آج سائنس پروو کر رہی ہے
کہ اچھی عمر جو پڑھائی کی ہے وہ 7 سال ہے. تاہم 5 سال سے بھی اگر شروع کر دیں تو بھی ٹھیک